نذیر اکبر آبادی کی نظم توحید۔ تنہا نہ اسے اپنے دل تنگ میں پہچان، ہر باغ میں ہر دشت میں ہر سنگ میں پہچان، بے رنگ میں یا رنگ میں نئے رنگ میں پہچان، منزل میں مقامات میں فرسنگ میں پہچان، نت روم میں اور ہند میں اور زنگ میں پہچان، ہر راہ میں ہر ساتھ میں ہر سنگ میں پہچان، ہر عزم ارادے میں ہر سنگ میں پہچان، ہر عزم ارادے میں ہر آہنگ میں پہچان، ہر دھوم میں ہر صلح میں ہر جنگ میں پہچان، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ پھل پات کہیں شاخ کہیں پھول کہیں بیل، نرگس کہیں سوسن کہیں بیلا کہیں رابیل، آزاد کوئی سب سے کسی کا ہے کہیں میل، ملتا ہے کوئی راکھ چمیلی کا کوئی تیل، کرتا ہے کوئی ظلم کوئی لیتا ہے جھیل، باندھے کہیں تلوار اٹھاتا ہے کوئی سیل، ادنا کوئی اعلیٰ کوئی سوکھا کوئی ون پیل، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں یہ سب کھیل، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ گاتا ہے کوئی شوق میں کرتا ہے کوئی حال، چھانے ہے کوئی خاک اڑاتا ہے کوئی مال، ہنستا ہے کوئی شاد کسی کا ہے برا حال، روتا ہے کوئی ہو کے غم و درد میں پامال، ناچے ہے کوئی شوخ بجاتا ہے کوئی گال، پہنے کوئی چیتھڑے اوڑے ہے کوئی شال، کرتا ہے کوئی ناز دکھاتا ہے کوئی حال، جب غور سے دیکھا تو اسی کی ہے یہ سب چال، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ جاتا ہے حرم میں کوئی قرآن بغل مار، کہتا ہے کوئی دیر میں پوتھی کے سماچار، پہنچا ہے کوئی پار بھٹکتا ہے کوئی وار، بیٹھا ہے کوئی عیش میں پھرتا ہے کوئی زار، عاجز کوئی بے کس کوئی ظالم کوئی لٹ مار، مفلس کوئی نادار تونگر کوئی زردار، زخمی کوئی ماندہ کوئی اچھا کوئی بدکار، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں سب اسرار، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ ہے کوئی دلی دوست کوئی جان کا دشمن، بیٹھا ہے پہاڑوں میں کوئی پھرتا ہے بن بن، مالا کوئی جپتا ہے کوئی شوق میں سمرن، چھوڑے ہے کوئی مال سمیٹے ہے کوئی دھن، نکلے ہے جواہر کے کوئی پہن کے ابرن، لوٹے ہے کوئی خاک میں رو رو کے ملاتن، جوگی کوئی بھوگی اگی کوئی سوگن، جب غور سے دیکھا تو اسی کے یہ سب فن، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ سردی کہیں گرمی کہیں جاڑا کہیں برسات، دوزخ کہیں بے کھنڈ کہیں ارض و سماوات، حوریں کہیں غلماں کہیں پریاں کہیں جنات، اوجڑ کہیں بستی کہیں جنگل کہیں دیوات، سختی کہیں راحت کہیں گردش کہیں سکنات، شادی کہیں ماتم کہیں نور اور کہیں ظلمات، تارے کہیں سورج کہیں برج اور کہیں دن رات، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں طلسمات، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ بیچے ہے جواہر کوئی زر سیم و طلا رانگ، مارے کوئی پارے کو بناوے کوئی مرگانگ، دیتا ہے کوئی ہاتھ سے لیتا ہے کوئی مانگ، محتاج کوئی قوت کا رکھتا ہے کوئی دانگ، ٹھہرا ہے کوئی چور لگاتا ہے کوئی تھانگ، ملتا ہے کوئی پوست کو چھانے ہے کوئی بھانگ، گھنٹا ہے کہیں جھانج کہیں سنکھ کہیں مانگ، جب غور سے دیکھا تو اسی کے ہیں یہ سب سوانگ، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ ناری کوئی باری کوئی خاکی کوئی آبی، صوفی کوئی زاہد کوئی بدمست شرابی، باتیں کوئی بیٹھا ہوا کرتا ہے کتابی، پیتا ہے کوئی کیف کوئی مے کی گلابی، مارے ہے زٹل کوئی کہیں جیب ہے دابی، سچا کوئی جھوٹا ہے کوئی رند خرابی، کالا کوئی گورا کوئی پیلا کوئی آبی، ہیں اس کی ہی قدرت کے یہ سب لال گلابی، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔
کیا حسن کہیں پایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا عشق کہیں چھایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا رنگ یا رنگوایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا نور یہ جھمکایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا دھوپ ہے کیا سایہ ہے اللہ ہی اللہ، کیا مہر ہے کیا مایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا ٹھاٹ یہ ٹھہرایا ہے اللہ ہی اللہ، کیا بھید نظر آیا ہے، کیا بھید نظیر آیا ہے اللہ ہی اللہ، ہر آن میں ہر بات میں ہر ڈھنگ میں پہچان، عاشق ہے تو دلبر کو ہر ایک رنگ میں پہچان۔ نذیر اکبر آبادی 1735 عیسوی میں پیدا ہوئے اور 1830 عیسوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اردو کے مشہور نظم گو شاعر گزرے ہیں۔ دہلی میں پیدا ہوئے، بعد میں اکبر آباد آگرہ میں منتقل ہو گئے اور ساری زندگی وہیں گزار دی۔ نذیر سیر سپاٹے کے رسیا تھے۔ وہ عرسوں اور جاتراؤں میں شرکت کرتے اور زندگی کے مشاہدات کو نظموں میں بیان کرتے تھے۔ وہ فطری شاعر تھے۔ ان کی شاعری ہندوستانی تہذیب و تمدن کی آئینہ دار ہے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں عوامی زبان استعمال کی۔ ان کی مشہور نظمیں آدمی نامہ، بنجارہ نامہ وغیرہ ہیں۔ ان کی ایک نظم توحید ہے جس کا خلاصہ اس طرح ہے۔ خلاصہ: نذیر نے نظم توحید عشرہ کی حیت میں لکھے ہیں۔ نظم کے ہر بند میں 10 مصرعے ہیں۔ اس نظم میں نذیر نے اظہار خیال کی صلاحیت سے استفادہ کرتے ہوئے توحید کے موضوع کو وسیع تر انداز میں سمجھایا ہے۔ نظم کے پہلے بند میں نذیر خدا کی وحدانیت کا فلسفہ بیان کرتے ہوئے مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ خدا کو ہم صرف اپنے دل میں موجود نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ اسے کائنات کے ہر رنگ میں محسوس کرنا چاہیے۔ خدا اپنی ذات سے پوشیدہ ہے لیکن اپنی تخلیق کردہ کائنات کی ہر شکل و صورت سے اس کی قدرت عیاں ہے۔ انسان کو خدا نے عقل دی اور کائنات کے مطالعہ کے لیے آنکھ، کان، ناک، ہاتھ وغیرہ دیے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے حواس اور عقل کو استعمال کرے اور کائنات میں موجود بے شمار مخلوقات کو دیکھتے ہوئے خدا کی قدرت پہچانے۔ اس لیے نذیر لوگوں کو کہتے ہیں کہ خدا کے پیڑ پودوں، پھول پھل، پہاڑ، ندی، نالے، طرح طرح کے رنگوں، خوشی اور غم، امن اور جنگ ہر حالت میں محسوس کرے، کیونکہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ بندہ خدا کا سچا عشق ہوتا ہے اور ایک عاشق اپنے معشوق کے ظاہر سے اس کے باطن کو پہچانتا ہے۔ دوسرے بند میں نذیر کائنات کی چند اور مخلوقات کا ذکر کرتے ہوئے خدا کی قدرت اور توحید بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنے پھل اور پھول ہیں وہ سب خدا کی پیداوار ہے۔ اسی طرح لوگوں میں امیر، غریب، خوشحال، کمزور، ظالم، مظلوم لوگوں سے یہ اونچ نیچ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ انسان اگر کائنات کے اس نظم میں غور کرے تو خدا کی قدرت محسوس ہوگی۔ نظم کے اگلے بند میں نذیر انسانی طبقات کے بیان کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کچھ لوگ خوش ہیں اور کچھ لوگ پریشان ہیں۔ کوئی روزگار کے لیے پریشان ہے تو کوئی دولت سے مالا مال ہے، کوئی خوشی میں ہنستا ہے تو کوئی غم میں روتا ہے۔ خوشحال لوگ اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور پریشان حال لوگ پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ کوئی ناز و نخرے کرتا ہے تو کوئی اپنے غریبی کا اظہار کرتا ہے۔ انسانوں کے بیچ اچھے اور برے کا فرق خدا کی طرف سے ہے اور ہر چیز اور ہر کیفیت میں بھی خدا کی مرضی شامل ہے۔ خدا کے سچے عاشق بندے دنیا میں غور و فکر کرتے ہوئے خدا کی قدرت کو پہچان سکتے ہیں۔ نظم کے اگلے بند میں نذیر صفات کے اعتبار سے انسانوں کی مزید ترجیح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ لوگ مذہبی ہونے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ مسلمان قرآن ہاتھ میں لیے مسجد جاتے ہیں، ہندو مندر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ مذہب سے دور عیش کی زندگی گزارتے ہیں اور کچھ لوگ خدا کی یاد میں روتے ہیں۔ دنیا میں امیر، غریب، نیک، بد، ظالم، مظلوم ہر قسم کے لوگ ہیں۔ لوگ کی اس تفریق پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ اونچ نیچ خدا کی طرف سے ہے اور خدا کے سچے عاشق بندے دنیا میں غور و فکر کرتے ہوئے خدا کے قدرت کو پہچان سکتے ہیں۔ نذیر بڑے مردوم شناس واقع ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی نظم توحید میں
دنیا میں پائے جانے والے قسم قسم کے انسانوں کے مطالعوں کو پوسٹ کیا ہے۔ چنانچہ نظم کے اگلے بند میں وہ کہتے ہیں کہ لوگوں میں کوئی کسی کا دوست ہے تو کوئی دشمن، خدا کا عرفان پانے کے لیے پہاڑوں میں بیٹھتا ہے تو کوئی جنگل پھر کر خدا کی یاد کرتا ہے، کوئی اس دنیا سے مال و دولت چھوڑ کر جا رہا ہے تو کوئی فنا ہونے والی دنیا میں مال و دولت جمع کرنے میں مصروف ہے۔ کچھ لوگ ہیرے جواہرات لگے کپڑے پہن کر خوش ہوتے ہیں تو کچھ لوگ مٹی میں لوٹ کر اپنا غم ہلکا کرتے ہیں۔ دنیا میں کوئی جوگی ہے تو کوئی بھوگی ہے۔ جب غور کیا جائے تو انسان کی یہ تفریق خدا کی طرف سے ہے اور ہر لمحہ اس کی مرضی سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور خدا کے سچے عاشق بندے دنیا میں غور و فکر کرتے ہوئے خدا کی قدرت پہچان سکتے ہیں۔ نظم کے اگلے بند میں نظیر نے دنیا میں پائے جانے والے مختلف موسموں اور حالات کی منظر نگاری کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں سردی ہے تو کہیں گرمی ہے، کہیں بارش ہے تو کہیں سوکھا پڑا ہوا ہے۔ جہاں خوشحالی ہے وہاں کے لوگ صحت مند اور خوش ہیں، جہاں پریشانی سحقت ہے وہاں دکھ درد ہے۔ کہیں شادی کے گیت گائے جاتے ہیں، کہیں کسی کے مرنے کا ماتم ہے۔ دن رات کا بدلنا اور موسموں کا بدلنا، زندگی میں خوشی کے بعد غم اور غم کے بعد خوشی کا آنا، یہ سب خدا کی طرف سے ہے۔ اس طرح کائنات کی ہر گھڑی خدا کی مرضی سے چل رہی ہے، اور خدا کے سچے عاشق بندے دنیا میں غور و فکر کرتے ہوئے خدا کی قدرت کو پہچان سکتے ہیں۔ نظیر نظم کے اگلے بند کے آگے کہتے ہیں کہ دنیا میں کوئی محنت کر کے دولت کماتا ہے تو کوئی بھیک مانگ کر گزارا کرتا ہے، کوئی چوری کرتا ہے تو کوئی نشہ کر کے مست ہے۔ لوگوں میں یہ تفریق خدا کی طرف سے ہے۔ دنیا میں نیک و بد، جھوٹا سچا، کالا خوشحال بدحال، دنیا میں موسموں کا بدلنا خدا کی طرف سے ہے۔ اس طرح غور سے دیکھا جائے تو یہ کائنات کا سارا نظام ایک خدا کے حکم سے چل رہا ہے، اور خدا کے سچے بندے کائنات کے ہر ذرے اور تقدیر کے ہر فیصلے میں خدا کی مرضی کو دیکھتے ہیں اور ایک خدا کی یاد میں لگ جاتے ہیں۔ نظیر اکبر آبادی نے نظم توحید میں انسانوں میں مختلف اقسام، ان کی صفات اور کائنات کے بدلتے نظام کو بیان کرتے ہوئے واضح کیا ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ایک خدا کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کائنات کا مطالعہ کرے اور اس میں خدا کی قدرت کو پہچانے اور اسی خدا کی عبادت میں لگ جائیں۔